فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کے لیے 70,000 جادوگروں کو بلوایا۔ السلام علیکم، میں نور اسلام آج موسیٰ نبی کا واقعہ ویڈیو ریئیکشن میں دینے والا ہوں۔ آپ لوگ مجھے سپورٹ کیجیے۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کے لیے 70,000 جادوگروں کو بلوایا۔ فرعون نے ان جادوگروں کو کیوں بلوایا تھا اور ان جادوگروں نے کیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ کیا، ان جادوگروں کا انجام کیا ہوا، ان تمام سوالوں کے جوابات آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں قرآن مجید کی آیات اور روایات کی روشنی میں بتائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ایک درخت کے پاس گئے جس سے آگ نکل رہی تھی، اس درخت سے خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا۔ قرآن مجید کی سورہ قصص اور سورہ طٰ میں ارشاد ہوتا ہے، اے موسیٰ، میں اللہ رب العالمین ہوں، میں تیرا پروردگار ہوں، اپنے جوتے اتار دے کیونکہ تو مقدس سرزمین طوا میں ہے۔ خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا، اے موسیٰ، یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا، یہ لکڑی میرا عصا ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بھیڑوں کے لیے درختوں سے پتے جھاڑتا ہوں، اس کے علاوہ اس سے دوسرے کام لیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ اپنے عصا کو زمین پر ڈال دو، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو پھینک دیا۔ اب کیا دیکھتے ہیں کہ وہ عصا سانپ کی طرح تیزی سے حرکت کر رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈرے اور پیچھے ہٹ گئے، یہاں تک کہ مڑ کے بھی نہ دیکھا۔ آواز قدرت آئی، واپس آؤ اور نہ ڈرو، تو امان میں ہے، اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو اور باہر نکالو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب گریبان میں سے ہاتھ باہر نکالا تو وہ سفید تھا اور چمک رہا تھا اور اس میں کوئی عیب اور نقص نہ تھا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر آواز سنی جو کہہ رہی تھی کہ خدا کی طرف سے تجھے یہ دو دلیلیں فرعون اور اس کے ساتھیوں کے مقابلے کے لیے دی جا رہی ہیں، کیونکہ وہ سب لوگ فاسق تھے اور ہیں۔ تمہارا فرض ہے کہ انہیں جا کر نصیحت کرو اور راہ راست کی تبلیغ کرو، اور اگر وہ تمہاری بات نہ مانے تو ان سے جنگ کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، خدا بندہ، میرے لیے میرے خاندان میں سے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر اور مددگار قرار دے۔ خدا نے حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت پر فائز کر دیا، اور یوں 3 دن کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہدایت فرعون کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام سمیت نکل پڑے۔ فرعون کے قصر تک پہنچنا بھی ایک مشکل کام تھا، کیونکہ اس کے گرد بے شمار رکاوٹیں تھیں، درندے اور اشجار وغیرہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا مارتے گئے، دروازے کھلتے گئے اور آپ داخل ہوتے گئے۔ نہ دربانوں کی ہمت پڑی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو روکیں، اور نہ شیروں اور دیگر درندوں سے ہو سکا کہ درمیان میں حائل ہوں۔ آخر الامر آپ فرعون کے قصر تک پہنچ گئے۔ جب آپ فرعون کے قصر کے دروازے تک پہنچے تو آپ نے ایک شخص کے ذریعے سے اندرون خانہ فرعون کو پیغام بھجوایا کہ میں دروازے پر آیا ہوا ہوں اور تیری ہدایت کے لیے آیا ہوں۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ اطلاع ایک منہ چڑھے مسخرے نے اندر پہنچائی تھی، کیونکہ رعب فرعون کی وجہ سے کسی درباری کو یہ ہمت نہ تھی کہ فرعون کی خدائی کے خلاف کسی کا پیغام اس تک pہنچائے۔ مسخرے نے اندر جا کر کہا کہ آج میں نے عجیب و غریب بات دیکھی ہے۔ فرعون نے پوچھا کہ تم نے کیا دیکھا ہے؟ مسخرے نے کہا کہ میں نے تیرے قصر کے دروازے پر 2 ایسے شخصوں کو دیکھا ہے جنہیں تیرے قصر تک پہنچنے میں نہ شیر درندے حائل ہو سکے اور نہ تیرے مضبوط دروازے حائل ہو سکے، اور وہ عجیب بات کہتا ہے۔ فرعون نے پوچھا وہ کیا کہتا ہے؟ مسخرے نے کہا کہ حضور، وہ آپ کو اللہ کہنے کی بجائے کسی دوسرے اللہ کا ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارا خدا وہ ہے جس نے ہمیں اور فرعون کو اور ساری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ فرعون آگ بگولا ہو گیا اور حکم دیا کہ دربار میں حامان اور دیگر ارکان موجود ہوں۔ جب دربار میں سب لوگ آ موجود ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو باہر سے اندر بلوایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈانٹ کر کہا کہ تم کون ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں خدا کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں، اس نے مجھے خاک سے پیدا کیا اور آخری منزل بھی خاک ہی قرار دی ہے۔ فرعون نے کہا کہ میں تمہیں پہچانتا ہوں اور تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم کو ہو کیا گیا ہے اور تم کیا کر رہے ہو؟ اے موسیٰ، تمہیں شرم نہیں آتی کہ ابھی کل کی بات ہے کہ تم ہمارے گھر میں پرورش پا رہے تھے، پھر تم نے ایک قبطی کو قتل کر ڈالا، پھر تم یہاں سے
بھاگ کر روپوش ہو گئے، پھر مدین میں مزدوری کرنے لگے اور ایک شخص کی بکریاں چرانے پر ملازم ہو گئے، اور اب ایک عرصے کے بعد واپس آ کر بلند آواز سے دعویٰ کرنے لگے ہو اور میرے علاوہ کسی اور خدا کی خبر دے رہے ہو۔ موسیٰ سنو، خیر اسی میں ہے کہ تم میری خدائی کو مان لو اور بہکی باتیں نہ کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے فرعون، ہوش کے ناخن لے، خدائی صرف خدا کے لیے زیبا ہے، اس کے علاوہ جو دعوے خدائی کرتا ہے وہ سخت غلطی پر ہے اور اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا اور وہ آخر الامر برباد ہو کر رہے گا۔ اور اے فرعون، یہ بھی سن لے کہ میں نے پہلے ترک مصر تیرے ظلم کی وجہ سے کیا تھا، کیوں کر تو نے کبتی کی موت کی وجہ سے مجھے موت کے گھاٹ اتارنے کا فیصلہ کیا تھا، حالانکہ تیرا یہ فیصلہ بالکل غلط تھا، کیونکہ میں نے اس کبتی کو با ارادہ قتل نہیں کیا تھا بلکہ با ارادہ فتنے کو دور کرنے کے لیے مارا تھا، مگر وہ اتفاقاً مر گیا، لیکن تو نے اس کے عوض مجھے قتل کرنے کا فیصلہ کر دیا تھا۔ بہرحال میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں یہاں سے روانہ ہو کر امان خدا میں چلا گیا اور مدین میں دن گزارتا رہا، یہاں تک کہ خداوند عالم نے مجھے درجہ نبوت پر فائز فرما کر مجھے حکم دیا کہ میں تیری ہدایت کروں، اور اے فرعون، اسی مقصد کے لیے تیرے پاس آیا ہوں اور تجھ سے کہتا ہوں کہ وحدانیت کا اقرار کر، میری نبوت کو مان، بنی اسرائیل کو قید سے رہا کر دے اور ان پر مظالم سے باز آ۔ فرعون نے کہا کہ بس زیادہ باتیں نہ بناؤ ورنہ میں تمہیں قید میں بند کر دوں گا اور پھر کبھی نہ چھوڑوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے فرعون، بس خدا 400 سال تجھے ڈیل دے چکا ہے اور اب ڈیل نہیں دینا چاہتا۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنی نبوت کے ثبوت میں اپنے عصا کو زمین پر ڈال دیا۔ عصائے موسیٰ کا زمین پر پہنچنا تھا کہ وہ ایک عظیم اژدہا بن گیا، اس کے منہ سے آگ کے شعلے نکلنے لگے، اس کی آنکھیں انگارے کی طرح چمکنے لگی، اس کی ناک سے دھواں نکلنے لگا، منہ سے مہیب آواز نکلنے لگی۔ غرض یہ کہ ایسی صورت پیدا ہو گئی کہ سارے دربار میں ہلچل مچ گئی۔ اژدہا جس طرف رخ کرتا تھا ہر چیز جل کر خاکستر ہو جاتی تھی۔ بالآخر اس نے فرعون کی طرف رخ کیا، فرعون نے جو ہی اس کا رخ اپنی طرف دیکھا منہ کے بل گر پڑا اور فریاد کرنے لگا کہ موسیٰ بچاؤ، موسیٰ بچاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے با اشارے خداوندی عصا کو ہاتھ میں اٹھا لیا اور وہ پھر ڈنڈا بن گیا۔ بے روایت روزۃ الصفا، اس ہیبت سے فرعون کو ایک دن و رات میں 40 دست آئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت کے ثبوت میں ید بیضا دکھایا اور کہا کہ اے فرعون، اگر تو میری ایک بات مان لے تو میں تیری زندگی کے لیے خدا سے 4 باتیں منوا لوں گا۔ اس نے پوچھا کہ تمہاری باتیں کیا ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہماری بات تو یہ ہے کہ خدا کی وحدانیت کا اقرار کر اور اس کی عبادت کے لیے سر جھکا، اور 4 باتیں جو تیرے لیے ذکر کر رہا ہوں یہ ہیں: نمبر 1، تجھے ہمیشہ کے لیے جوانی مل جائے گی۔ نمبر 2، تجھے ایسی بادشاہی مل جائے گی جسے کوئی چھین نہ سکے گا۔ نمبر 3، تجھے ایسی تندرستی دے دی جائے گی جس کے قریب بیماری پھٹک نہ سکے گی۔ نمبر 4، تجھے جنت نصیب ہو جائے گی۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جواب میں کہا کہ میں تمہاری ان باتوں پر اہل رائے سے مشورہ کروں گا۔ چنانچہ اس نے اپنی بیوی آسیہ سے سب سے پہلے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ کون عاقل ایسا ہوگا جو موسیٰ کی بتائی ہوئی نعمتوں سے روح گردانی کرے گا۔ اس کے بعد دیگر سرکاری عہدے داروں سے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اب کسی کے سامنے سر جھکانے کا کوئی مطلب نہیں، عرصہ دراز سے لوگ تیرے سامنے سر جھکاتے رہے ہیں، اب اگر تو نے کسی کے سامنے سر جھکا دیا تو یہ بہت بری بات ہوگی۔ اب رہ گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مذکورہ چیزوں کے متعلق وعدہ، وہ یوں ہی سا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پھر ان لوگوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو دربار میں ڈرامہ کیا ہے تو اس سے متاثر نہ ہو اور ان دونوں جادوگروں کا علاج کر اور ان کے کرتب کو ناکام بنا دے تاکہ یہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائیں۔ فرعون نے پوچھا کہ پھر اس کی کیا ترکیب کی جائے؟ ان لوگوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دربار میں جادو سے کام لیا تھا، اب تاریخ مقرر کر کے ان کو بھی بلا لے اور اپنے ملک کے جادوگروں کو طلب کر لے، پھر مقابلہ ہو جائے۔ یقیناً ہمارے ملک میں ایسے ایسے جادوگر ہیں کہ ان کے مقابلے میں حضرت موسیٰ کچھ بھی نہیں ہیں۔ فرعون نے ان لوگوں کی بات مان لی اور جادوگروں کے بلائے جانے کا حکم جاری کر دیا اور ایک تاریخ مقرر کر دی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع دے دی کہ فلاں مقام پر فلاں دن آ جانا، تمہارے جادو کا مقابلہ کیا جائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ جو مقام معین کیا گیا تھا اس کا نام اسکندریہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع دینے کے بعد فرعون نے تیاری شروع کر دی اور بے روایت اکرما 70,000 جادوگر سارے ملک سے طلب کیے، پھر ان میں سے 1,000 منتخب کیے، پھر ان میں سے 80 کو منتخب کیا۔ ان جادوگروں نے کہا کہ ہم اس مہم میں موسیٰ پر یقیناً غالب آئیں گے۔ اے فرعون، یہ بتا کہ اگر ہم غالب آ گئے تو ہمیں تیری طرف
طرف سے کیا ملے گا؟ فرعون نے کہا کہ ہم تم لوگوں کو سلطنت میں بڑے بڑے عہدوں پر فائز کریں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ فرعون سے یہ باتیں ان 4 بڑے جادوگروں نے کی تھی، جن کے نام یہ ہیں: سابور، آرور، حتوت، مصفا۔ ان لوگوں نے فرعون سے یہ بھی کہا کہ ہم ہر حال میں موسیٰ سے جیت جائیں گے، لیکن اے فرعون، اگر ہمارے کرتب کامیاب نہ ہوئے تو پھر یہ سمجھ لینا کہ حضرت موسیٰ کا معاملہ خدائی معاملہ ہے۔ ابن عباس کا بیان ہے کہ فرعون نے تمام ممالک سے جادوگروں کو جمع تو کر ہی لیا تھا، ان کے علاوہ مقام مرمہ میں جو جادوگروں کا سکول قائم کیا ہوا تھا ان کے استادوں کو بھی بلوا لیا اور سب نے مل کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت میں زور لگایا۔ ایک روایت میں ہے کہ 2 بہت ہی بڑے جادوگر تھے جو سگے بھائی تھے۔ جب فرعون کا پیغام ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے اپنی ماں سے کہا کہ فرعون نے موسیٰ سے مقابلے کے لیے ہم لوگوں کو بلایا ہے، ہمیں ہمارے باپ کی قبر کا نشان بتا دو۔ چنانچہ ماں نے نشاندہی کر دی۔ ان دونوں نے جا کر قبر پر اپنے والد کا نام لے کر پکارا اور کہا کہ 2 شخص آئے ہیں، ان کے پاس ایک عصا ہے جو ہر حال میں کامیاب رہتا ہے۔ ان لوگوں کے پاس نہ کوئی لشکر ہے نہ کوئی ان کا بظاہر مددگار ہے، لیکن وہ صرف عصا کی وجہ سے سب پر غالب رہتے ہیں۔ ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہماری رہبری کی جائے۔ بے روایت علامہ نعمت اللہ جزائری قبر سے آواز آئی کہ تم اس کے عصا کو چرانے کی کوشش کرو اور دیکھ لو اس پر تمہارا قبضہ ہو جاتا ہے یا نہیں، جبکہ وہ سوتا ہے۔ اگر تم وہاں پہنچ کر کامیاب ہو گئے تو پھر معاملہ ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کے سونے میں وہ عصا تمہارے قابو میں نہ آئے تو سمجھ لینا کہ یہ خدائی بات ہے اور تم لوگ اسے مغلوب نہ کر سکو گے۔ یہ میں نے اس لیے کہا کہ جادوگر کا جادو سونے کی حالت میں کام نہیں کرتا۔ وہ قبرستان سے واپس آ کر وہاں پہنچے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سو رہے تھے۔ جب یہ عصا کے قریب پہنچے تو عصا نے ان لوگوں پر حملہ کر دیا۔ وہ دونوں مایوس ہو کر چلے گئے۔ الغرض جو مقام فرعون نے مقرر کیا تھا اس جگہ تمام جادوگر جمع ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتظار کرنے لگے۔ ایک روایت میں ہے کہ فرعون کے جادوگر 60 اونٹوں پر رسیاں لاد کر لائے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ فرعون نے 1 مہینہ تیاری کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرایا تھا۔ وہ انتظار ہی کر رہے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو لیے ہوئے معین کردہ مقام پر پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر آپ اپنے عصا پر تکیہ کر کے کھڑے ہو گئے اور ان سے کہا کہ اب تم اپنے کرتب دکھاؤ۔ کتاب الیعقوبی میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی طرف جانے سے پہلے اپنی بیوی کو حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچا دیا تھا۔ ان لوگوں نے ساری رسیاں جو ہمراہ لائے تھے میدان میں چھوڑ دی۔ وہ ساری رسیاں سانپ بن کر دوڑنے لگی اور لاکھوں کی تعداد میں ایک دوسرے پر حملہ کرنے لگی۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام ذرا جھجکے۔ فوراً خطاب ہوا، اے موسیٰ گھبراؤ نہیں اور اپنے عصا کو زمین پر ڈال دو۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو زمین پر ڈالا وہ اژدہا بن کر سانپوں کو نگلنے لگا اور تھوڑی دیر میں تمام سانپوں کو نگل گیا۔ جب سانپوں کو نگل چکا تو اس نے فرعون کے محل کو نگلنے کا ارادہ کیا۔ یہ دیکھ کر فرعون وہاں سے بھاگ نکلا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ بڑھا کر اژدہا کو اٹھا لیا اور وہ ہاتھ میں ڈنڈا بن گیا۔ مؤرخین کا بیان ہے کہ اس وقت ایسا عظیم ہنگامہ برپا ہو گیا اور ایسی بھگدڑ مچ گئی کہ 25,000 افراد کچل گئے اور فرعون کی یہ حالت خوف کے مارے ہو گئی کہ اس کو دست آنے لگے اور تا زندگی آتے رہے۔ مختصر یہ کہ فرعون کو شکست فاش ہوئی اور اسی میدان میں قبط کے 70 قبائل مسلمان ہو گئے اور جادوگروں میں تقریباً سبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خدائے موسیٰ پر ایمان لے آئے اور جادوگر سجدے میں گر پڑے۔ یہ دیکھ کر فرعون نے جادوگروں اور نمایاں فردوں سے کہا کہ تم لوگ مجھ سے اجازت لیے بغیر مسلمان ہو گئے، اب تمہاری سزا یہ ہے کہ تم کو پھانسی دی جائے اور تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں۔ چنانچہ اس نے حکم دیا کہ ان لوگوں کو جمع کر کے جو موسیٰ پر ایمان لائے ہیں پھانسی دے دی جائے اور ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں۔ چنانچہ ان لوگوں کو بلا کر تنبیہ کی۔ ان لوگوں نے کہا کہ چشمدید دلائل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور ان کے خدا کی خدائی ثابت ہو گئی ہے، لہٰذا ہم ایمان لے آئے ہیں، تو جو کرنا چاہتا ہے کر، ہم ایمان کے لیے ہر شدت و تکلیف کو برداشت کرنے کو تیار ہیں۔ فرعون نے جب ان کے عزم و استقلال کو دیکھا اور اچھی طرح سمجھ گیا کہ یہ بات نہ مانیں گے تو ان کے ہاتھ پاؤں کٹوا دیے اور انہیں دار پر کھنچوا دیا۔ علامہ جزائری لکھتے ہیں کہ فرعون وہ پہلا شخص ہے جس نے ایمانداروں کے ہاتھ کٹوائے اور انہیں سولی پر چڑھایا۔